الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، نیتن یاہو کہاں غائب ہے؟ یہ سوال اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ریز کیا جا رہا ہے۔ 8 دن ہو گئے ہیں وہ بالکل غائب ہیں، نہ کوئی امپورٹنٹ میٹنگز وہ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیو ہیں، ٹویٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو تقریباً ہفتہ ہو گیا ان کی جانب سے بھی کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا۔ تو نیتن یاہو اس وقت کہاں موجود ہیں، اس حوالے سے کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ، نہ کوئی تصدیق ہو رہی ہے۔ حالانکہ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہیں تو وہ منظر عام پر کیوں نہیں آ رہے؟ کچھ امپورٹنٹ میٹنگز تھی وہ بھی انہوں نے اٹینڈ نہیں کی، اور ایران کی جانب سے بھی اس طرح کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے کہ اگر وہ ہماری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم بھی ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو نیتن جو پچھلے ایک ہفتے سے 1.5 ہفتے سے کہاں غائب ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ اور چائنا نے امریکہ کو بالکل انکار کر دیا ہے۔ امریکہ نے مدد مانگی ہے کافی سارے کنٹریز سے کہ وہ اپنے بیسز دیں اور اس کے بعد وہ اٹیک کر سکیں ایران پر، لیکن سوئٹزرلینڈ نے وہ کام کیا ہے جو میرے حال میں کوئی بھی ماہ رمضان کے اندر کوئی مسلم کنٹری بھی نہیں کر سکا۔ اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیتن یاہو کے حوالے سے۔ جیسا کہ میں نے کہا تقریباً 8 دن ہو گئے ہیں وہ منظر عام پر نہیں ہیں، اور ان کے حوالے سے کوئی خبر بھی سامنے ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ ایک AI فوٹیج آئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیتن یاہو ہے، حالانکہ کافی سارے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ تو فیک فوٹیج ہے، وہ اصلی تو ہیں ہی نہیں نیتن یاہو۔ تو تقریباً 8 دن کا وقت ہو گیا ہے، نیتن یاہو بالکل بھی ہمیں سامنے دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ تو اس کے بعد شک و شبہات اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ ایران نے جو اسٹرائکس کی ہیں اس میں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ایران نے پہلے جو اسٹرائکس کی ہیں جس میں ان کا کافی سارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اسرائیل کا، تو نیتن جو خود وہاں جاتے تھے، وہاں پر ویڈیوز وغیرہ بھی شوٹ کرتے تھے، ویڈیوز بھی بناتے تھے جو بھی نقصان ہوتا تھا وہاں۔ تو اب وہ چیزیں بھی ہمیں سامنے دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں۔ حالانکہ جو انڈین میڈیا ہے ان کو اجازت دی گئی ہے، وہ فل کور کر رہا ہے اسرائیل کے اندر جو بھی اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا کے آپس میں تعلقات کتنے زیادہ اچھے ہیں۔ جب پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی انڈیا کے ساتھ، اس کے بعد اسرائیلی ڈرون بھی یوز ہوئے ہیں، اور وہ بھی پیچھے اسرائیل کی رہنمائی تھی انڈیا کو کہ آپ نے پاکستان کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل ابھی وہ بھی چیزیں نہیں کر رہا، میڈیا کو بھی انہوں نے الاؤ نہیں کیا ہوا کہ آپ کوئی بھی فوٹیج یا کوئی بھی ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر وائرل کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ نیتن یاہو پچھلے 8 دن سے بالکل غائب ہے، منظر عام پر نہیں ہے، کوئی ٹویٹ وغیرہ نہیں کر رہے، کوئی میٹنگ ہم نے انہیں نہیں دیکھی کہ وہ اٹینڈ کی ہو انہوں نے، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ ٹویٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، کافی زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، تو ان کی جانب سے بھی ہمیں کوئی ٹویٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اللہ کرے کہ اسی طرح کی بات ہو کہ ایران نے انہیں ٹارگٹ کیا ہو اور وہ جاں بحق ہو گئے ہوں۔ اس سے اچھی خبر اور کیا ہو سکتی ہے کسی بھی مسلمان انسان کے لیے کہ نیتن یاہو جو ہے اس دنیا سے چل بسے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی اسرائیل کا جو میڈیا ہے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ منظر عام پر نہیں آ رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ان کی لوکیشن پتہ چل سکتی ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی انہیں ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ایران کے اس وقت سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنئی، وہ بھی منظر عام پر نہیں آ رہے۔ ان کے حوالے سے پہلے امریکہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے انہیں بھی ٹارگٹ کیا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے زخمی ضرور ہوئے تھے لیکن ان کی جان بچ گئی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور اس وقت وہ منظر عام پر نہیں آ رہے، اور وہ بھی اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں لوگوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے بالکل نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو سیکورٹی ریزنز ہیں، اور اس وقت آئی تھنک یہ 16واں دن ہے جنگ کا کہ جنگ جاری ہے اور یہ مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ اور جس طرح ابنائے ہرمز کو ایران نے بند کیا ہے، اور اب امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی سارے اور ممالک سے مدد کی اپیل کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ابنائے ہرمز کا راستہ ہے اسے کھولا جائے، اور اس میں انہوں نے مدد مانگی ہے چائنا، فرانس، شمالی کوریا، جاپان، اور اس کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ کی بھی۔ سوئٹزرلینڈ نے وہ کام کیا، آئی ووڈ سے، کہ میں اس پر تھوڑا سا اپنا تجزیہ دوں گا کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں یہ تو خیر اس چیز کی وہ کر ہی نہیں سکتے، سب نے بیسز دیے ہوئے ہیں، جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کے، وہ چاہے عراق ہو، اس کے ساتھ ساتھ قطر ہو، کویت ہو، بحرین، UAE، سعودی عرب، ان سب نے امریکہ کو اپنے بیسز دیے ہوئے ہیں، اور یہ امریکہ کے سب سے بڑے حمایتی ہیں، انکلوڈنگ پاکستان۔ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ پاکستانی ویسے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اٹامک پاور ہیں، کوئی اٹامک پاور نہیں ہے، اور یہ بکواسات آپ یہ سمجھ لیں کہ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ امریکہ کے ون آف دا آپ یہ سمجھ لیں کہ بگیسٹ حمایتی جو ہیں ان میں سے پاکستان بھی ایک ہے، بلکہ سب سے بڑا ہی میں کہوں گا، کیونکہ جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں وہ فیورٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے،
اور جب ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد سلوٹ بھی یہ پیش کریں گے، جیسے شہباز شریف جو کہ جوتے پالش کرنے والے ہیں اور ہمیشہ جوتے پالش کرتے ہیں، انہیں اور کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، سیلوٹ پیش کرتے ہیں اور جوتے پالش کرتے ہیں، تو وہ کام انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جب امریکہ کو حکم آ جائے گا یا سعودی عرب کا آ جائے گا، کیونکہ سعودی عرب کے اتنے زیادہ احسانات ہیں ہم پر، حالانکہ کرنا تو یہ چاہیے کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، اس وقت ماہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب کو یکجا ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اور امریکہ کے خلاف ایران کے اوپر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، آپ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ جو شیعہ سنی یہ فرقہ واریت ہے، اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے، اور آپ سب کو اکٹھا ہو کے لڑنا چاہیے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف۔ لیکن اس وقت ایک غیر مسلم کنٹری ہے جو کہ سوئٹزرلینڈ ہے، انہوں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم بالکل نیوٹرل ہیں، ہم یہ جو جنگی معاملات ہیں اس پر بالکل بھی نہیں پڑتے، اور ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ ہماری جو فضائی حدود ہے اس کو استعمال کریں، ہم اپنے بیسز آپ کو نہیں دیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے سوئٹزرلینڈ نے، اور چائنا نے بھی صاف طور پر انکار کیا ہے، کیونکہ امریکہ کافی زیادہ پریشر ڈال رہا تھا کہ چائنا بھی ہماری مدد کرے۔ کافی سارے کنٹری سے انہوں نے مدد کی، میں کہوں گا بھیک مانگی ہے کہ کسی طرح یہ مدد کرائے۔ بنائے ہرمز کا جو رستہ ہے، کافی ساری جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں، یا آگے قیمتیں اور زیادہ بڑھیں گی، تو امریکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کو اس میں گھسیٹا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوئٹزرلینڈ سے بھی مدد کی اپیل کی ہے۔ تو دل خوش ہوا ہے سوئٹزرلینڈ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم آپ کو بالکل بھی اپنی فضائی حدود استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے اسپین نے بھی اسی طرح کا کام کیا تھا، تو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان سے تو یہ جو غیر مسلم کنٹریز ہیں یورپ کے، انہوں نے وہ کام کر دکھایا ماہ رمضان کے مہینے کے اندر، جو میرے حال میں کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اور ایران کے اندر انہیں پتہ ہے، سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کو بھی سب نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے پہلے دن ہی 200 سے 250 بچیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ اور اوورآل اگر ہم بات کریں ایران کی، تو اس میں تقریباً 1500 کے قریب لوگوں کو انہوں نے اب تک شہید کر چکے ہیں، اور یہ سویلینز کو مار رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل جو ہے سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیڈرشپ کو پہلے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، لیکن جہاں تک ایران کی بات ہے، وہ ان کے جو بیسز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایران کہتا بھی ہے کہ یہاں سے یہ اپنے بیسز ہٹائیں، مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو عرب بھائی ہیں یہاں سے خالی کریں ان چیزوں کو، لیکن یہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد ایران کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب کہتا ہے کہ یہ تو ہماری سرزمین پر حملہ کر رہے ہیں، پاکستان بھی رسپونڈ کرے کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس طرح ایران نے ٹارگٹ کیا ہے امریکہ کے جو فائٹر جیٹس ہیں انہیں ٹارگٹ کیا ہے، تو اس سے تکلیف جو ہے سعودی عرب کو ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنی حدود میں ان کو بیسز ہی کیوں دیے ہوئے ہیں؟ تو ایران کے پاس تو اس کے بعد کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ آپ کی حدود پر حملے بھی کرے گا، کیونکہ آپ نے جتنے بھی مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں انہوں نے بیسز دیے ہوئے ہیں، لہٰذا ایران اس کے بعد ریٹیلیٹ کرے گا۔ اور یہ کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ایران اس طرح رسپونڈ کرے گا، کیونکہ وسائل کم ہیں ایران کے پاس۔ اور اگر ہم کہیں کہ اس میں سے جنگ جیتا کون ہے، یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے کم وسائل کی بنیاد پر بھی ایران نے میرے حال میں بہت ہی اچھا مقابلہ کیا ہے، لیکن نقصان زیادہ ایران کا ہوا ہے، پورا کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے ایران کا بھی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 1500 سے 2000 کے قریب انہوں نے لوگوں کو مار دیا ہے، اور ایران کے اندر کافی زیادہ تباہی پھیری جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ کافی ساری غلط فہمیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایران جنگ جیت گیا ہے، اور میڈیا کی جو فوٹیجز ہیں اس میں صرف یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل تباہ ہو گیا ہے، ایران نے اس طرح رسپونڈ کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ایران کا کافی سارا نقصان ہو گیا ہے، اور بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا ہے۔ اور اتوار والے دن ایران نے بڑا اچھا رسپونڈ کیا ہے، اسرائیل کا پورا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے، اور آج جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اب تک کا سب سے خطرناک حملہ کیا ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر۔ اور اس کے بعد وہ ابھی بھی ریڈی ہیں، وہ 16واں دن ہے جنگ کا، اور وہ ابھی بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ریزسٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یکجا کھڑے ہیں، ان کی جو قوم ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے ساتھ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ روحانی اسپرچلی ان کا جو لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات ہیں، تو وہ اس بات کو لے کے بالکل کشتیاں جلا کے آئے ہوئے ہیں وہ، کہ انہوں نے مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور امریکہ ان سب سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، اور سوئٹزرلینڈ نے میرے حال میں دل جیتے ہیں سب کے، اسپین نے بھی، سوئٹزرلینڈ اور چائنا تینوں نے، کہ بنائے ہرمز کو امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح کھولا جائے، اور ایران اب ڈٹا ہوا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں، ذرا ہٹا کے دکھائیں ہمیں، آپ ہماری سرزمین سے یہ چیزیں گزاریں گے اور ہم آپ کو جانے دیں گے۔ تو لہٰذا امریکہ کو یہ چاہیے، اور ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے بھی یہی ایڈوائز کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ ہلکا سا جنگ میں سے نکل جائیں، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ ایپسٹین فائل میں 38,000 بار نام آیا ہوا ہے اس بندے کا، تو ادھر سے دھیان ہٹانے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہے اور جنگ شروع کر دی ہے، اور اب 16واں دن ہے جنگ کا۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی یہ جو اکانومیز ہیں کافی سارے کنٹریز کی، وہ ڈاؤن جائیں گی، کیونکہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں سب کو ضرورت پڑنی ہے اس کی، اور یہ کافی حد تک مہنگی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور جنگ بھی ہمیں مزید شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جنگ جو ہے مزید شدت اختیار کری ہے۔ ایران نے آج بڑا اچھا ریٹیلیٹ کیا ہے، بڑا اچھا رسپونڈ کیا ہے، اور اسرائیل کو آج کافی سارا نقصان پہنچایا ہے۔
لیکن اس وقت کی جو سب سے اہم خبر اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور لوگ یہ سوال ریز کر رہے ہیں، لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نیتن یاہو صاحب کہاں غائب ہیں؟ کیا ایران نے انہیں مار دیا ہے، جہاں بحق ہو گئے ہیں؟ وہ پچھلے 8 دن سے وہ منظر عام پر بھی نہیں آ رہے، ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلے تو جو اسرائیلی میڈیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، سامنے نہیں آ رہے، اور ان کی جو لوکیشن ہے وہ پتہ چل سکتی ہے، کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ سپریم لیڈر کو مارا ہے ایران کے۔ تو ایران نے یہ بات پہلے کہی ہے کہ آپ اگر ہماری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے تو ہم بھی آپ کی لیڈرشپ کو ہی ٹارگٹ کریں گے۔ تو وہ چھپے پھر رہے ہیں آئی تھنک، اگر چھپے نہیں پھر رہے تو اس کا مطلب ہے وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس حوالے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ بالکل مر بھی گئے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی سیف لوکیشن میں ہوں، باہر نہیں آ رہے ہوں، انہیں ڈر بھی ہے، ان کی جان کو ویسے کافی زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ایران اس وقت بڑے اچھے طریقے سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور یہ ہر طرف سے آپ دیکھ لیں کہ ایران اکیلا لڑا ہے، پورا کا پورا مڈل ایسٹ کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ بیسز جو دیے ہوئے ہیں نا مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں انہوں نے امریکہ کو، تو جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ سارے، ان سب کو ایک کنٹری ٹیکل کر رہا ہے، وہ ایران ہے، ایک کنٹری مقابلہ کر رہا ہے، مرد واحد۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جنگی صورتحال۔ نیتن یاہو کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں آج کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔